ون بائی ون سنیں۔ نمبر 1، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ 1، وتقیموا الصلاۃ، سے 5-10 پریئرز، پنجگانہ نماز ادا کرو۔ وتؤتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو سال کے بعد۔ وتصوموا رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ وتحجوا البیت، اور حج کرو۔ کیا کرو؟ کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ کرو۔ جواب کمپلیٹ ہے۔ اب کریم آقا پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، الا ادلک علی ابواب الخیر، فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ کیا ہے خیر کے دروازے؟ کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ شیشے کا دروازہ ہے نا، یہ خیر کا دروازہ ہے۔ جی حضور ارشاد فرمائے، نمبر 1، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، خواہشات کے آگے ڈھال ہے، نفسانی حاجات کے آگے ڈھال ہے، شیطان کے آگے ڈھال ہے، شر کے آگے ڈھال ہے، بے صبری کے آگے ڈھال ہے، اطمینان کے لیے ہے، صبر کے لیے ہے، توفیق الہی سے۔ نمبر 2، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ تو سنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نہیں لوگ کرتے، سال کے بعد زکوٰۃ دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ سال کے بعد زکوٰۃ دینا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اس کا اپنا مال ہے ہی نہیں ہے۔ اپنے مال میں سے 2 لاکھ زکوٰۃ نکالی، وہ تو اس کا مال ہی نہیں ہے، نہ دے 10 کروڑ ہی برباد ہو جائے گا۔ وہ تو اپنے مال کی سیفٹی کے لیے نکال رہا ہے یہ زکوٰۃ۔ اس کا مطلب زکوٰۃ کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے علاوہ صدقہ ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورۃ البقرہ کی آیت مقدسہ نمبر 177 میں ارشاد فرمایا ہے، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، کتاب پر، نبی پر علیہ السلام، اور آت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب، اور اپنا مال دو، چاہے کھانے کی صورت میں دے دو، جیسے بعض ہمارے پیارے بھائی مدرسے میں کھانا دیتے ہیں، یہ مال ہی ہے نا، اس کا یوز اچھا ہے، کھانا بھی دینا چاہیے، کھانا بھی اسی مال میں آتا ہے۔ قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، سائل، قیدی، یہ دو۔ وقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ یہ نہیں سمجھ آتی، میں بتا دوں عامر صاحب، بہت مشکل کام ہے۔ زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں لوگ، لیکن اللہ کے راہ میں دیتے ڈرتے ہیں بھی، زکوٰۃ جو دے دی ہے، اچھا تو یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، اور اپنے مال میں سے کبھی مٹھی بھر کے ایسے بھی بانٹ دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے جو ایسے جیب میں ہاتھ ڈالے اور مٹھی بھر کے تقسیم کر دے اور اس کو نہ پتہ چلے کیا دیا ہے، اللہ کریم اس کو کیا انعام دے گا؟ کل اللہ کریم اس کو عرش کے نیچے کرسی محبت عطا فرمائے۔ یہاں اپنے نیچے اپنے خاص بندوں کو کرسی ملتی ہے، چاہے وہ شرابی ہوں، چاہے اتنی لمبی زبان والے ہوں، چاہے وہ دہشت گرد ہوں اور لوگوں سے ووٹ لے کے بھی ان کو جیل میں ڈالنے والے ہوں، انہی سے ووٹ لیے، انہی کو جیل میں ٹھونس دیا۔
وہ آگے بیٹھیں گے، لیکن وہاں کوئی دہشت گرد، کوئی بدماش، کوئی راہزن، کوئی ڈاکو، کوئی احسان فراموش وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کے نبی فرماتے وہاں ان کو جگہ ملے گی جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں بائیں کو خبر نہ ہونے۔ اچھا چلو یہ ایک چیپٹر ہو گیا۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو وہ کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نماز تہجد، 2 رکعت نماز تہجد، 2 رکعت نماز تہجد۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کروٹیں خواب گاؤں سے رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف، امید اور اللہ کی محبت میں اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کے دیے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے پیارے صحابہ کرام، ایک اچانک سوال ہے، جواب دو گے؟ جی ضرور۔ فرمایا نمبر 1، آج کس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ نمبر 2، آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ نمبر 3، آج کس نے بیمار پرسی کی ہے؟ اور نمبر 4، آج کس نے غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ بہت مشکل کام ہے یہ انہی کا کام ہے جن کو رب نے دل دیا ہوا ہے، اور جن کو یہ کام آج کھانا کھلانے کا، ان کو رب سے لینے کا ڈھنگ بھی آ جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے جتنا چاہو نکالتے جاؤ، جی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے غربا بندے مسکینوں کھانا کھلاؤ، پھر دیکھو کتنا پیسہ آتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، دینے والے کو دیتا ہے، جتنا دیں گے اتنا بڑھے گا۔ آپ جب 4 سوال کیے، کس نے روزہ رکھا نفلی، کس نے بیمار پرسی کی، کس نے جنازہ پڑھا اور کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے، تو خلیفۃ الرسول سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار مصطفیٰ علیہ السلام، رفیق سفر، رفیق حضر، رفیق گنبد خضرا، سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سے یہ سارے کام میں نے کیے۔ میں سنو میرے پیارے پیارے صحابہ، جس میں یہ 4 خوبیاں اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ روٹی کتنی کھلانی ہے؟ غریب کو کتنی روٹی کھلانی ہے؟ 2 روٹی۔ دس از دا آنسر، فوراً 2۔ تو 2 کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہتے ہیں تو موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی، کتنے پہ لگ جاتے ہیں؟ 50۔ روٹی 20 روپے کی، پنچر 50 روپے۔ ایک عورت جا رہی تھی اپنے میکے، وہ چھلا نہا کے جا رہی تھی، رستے میں جیسے آج بھی کسی نے جانا ہو گجرا والا تو رستے میں خالی جگہ آئی جاتی ہے۔ اب تو لاہور گجرا والا ایک اور ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹیں سب نالائق ہیں، کسی کو سسٹم آتے نہیں ہے کہ قوم کو کیسے سنبھالتے ہیں اور کیسے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ بس کرسی آ جائے، جو کرنا ہے پھر کرسی کے بعد جس کو مارنا ہے جو کرنا کرتے جاؤ، پھر آپ بھی مر جاؤ۔ ان کو یہ آتا ہے، قوم کے ساتھ محبت نہیں آتی۔ وہ سارا لاہور گجرا والا ہے۔ رستے میں ایک جگہ آ گئی جہاں جس کو کہتے اجاڑ، وہ بیچاری تھک گئی عورت، اس نے اپنے بچے کو لٹایا اور گٹھی رکھ کے سر کے نیچے سو گئی۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے دیکھا کہ گوشت کا لوتھڑا پڑا ہوا، اس نے پکڑا اس کو، بچے چیخ ماری، ماں اٹھی، بھیڑیا ہو گیا، وہ بھی دوڑی گئی، دوڑتی جا رہی دوڑتی جا رہی دوڑتی جا رہی دوڑتی جا رہی ہے۔ آگے ایک بندہ ملا فقیر غریب، او بی بی او بی بی او بی بی اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے۔ اسے جلد سے روٹی نکال کے اس کو دے دی۔ اسی وقت بھیڑی نے بچہ رکھ دیا، اسی وقت بھیڑی نے بچہ رکھ دیا کہ اللہ پاک نے کہا کہ صدقہ انسان کے پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین طریقہ، ہزاروں بلائیں ٹال دیتا ہے۔ اس نے بندے کو روٹی دی،
بیڑے نے بچہ چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ براس الامر کلہ ہی، ہر چیز کا سر کیا ہے؟ جی حضور فرمایا اسلام، راس الامر اسلام، وعمود الصلاۃ، اس کا ستون نماز ہے، وذروۃ الصنام جہاد، اور اس کی ڈھال جہاد ہے۔ ابھی میں رستے میں یہ بخاری شریف پڑھتا آ رہا تھا تو یہ ایک حدیث شریف میں نے سلیم صاحب کو سنائی ہے جی، پتہ نہیں انہوں نے سنی توجہ سے کہ نہیں سنی۔ جو وہ حدیث سے توجہ سن لیتا ہے اس کی کایا پلٹ جاتی، بس میں تو یہ سمجھتا ہوں، مجھے اتنا علم نہیں ہے لیکن میں اتنی بات سمجھتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سن لیتا ہے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے اینی باڈی، جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے پسند کر لے اس کو رات کو تہجد کی نماز میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو پسند کر لیا۔ میں ایسے نہیں کھپ رہا، اس کی توفیق سے کھپ رہا ہوں کہ میرے دوستوں کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، ان کو دین سے محبت لگ جائے، دکانوں سے بھی کرو، بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، میں نے کب روکا ہے؟ 4 شادیاں کرو، میں نے کب روکا ہے کہ ایک ہی کرو؟ مکان بناؤ 10-20 بناؤ، میں نے کب روکا ہے؟ کاریں کوٹھیاں خریدو، کب روکا ہے؟ لیکن جس نے کچھ دیا اس کا بھی تو کام۔ پیارے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ کریم اس کو دین کی محبت دے دیتا ہے، اور جس کو دین کی محبت آ جائے وہ سمجھ اللہ نے اس کو پسند کر لیا۔ اچھا یہ بھی یاد ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر محبت کرنے والا بیان بھی کر سکتا ہو، یہ ضروری نہیں، لیکن اپنی جتنی اس کی فورسز ہیں، جتنی اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں، ایبلٹیز، ایفیشنسیز ہیں، ان کو یوز کرے فار دی سیفٹی آف اسلام، سپورٹ آف اسلام، وہ اسلام کے لیے کام کرے۔ پیسہ ہے تو پیسے کے ذریعے، وقت ہے تو وقت کے، اگر فیکٹری اور کارخانہ ہے تو اپنے سارے ورکرز کو کہے چلو نگینہ مسجد جایا کرو، وہاں اجتماع ہوتا ہے۔ یہ سپورٹ ہے، یہ سپورٹ ہے۔ بندوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، دین سے بھی اختلاف ہے، دین سے تو صرف قادیانی کو اختلاف ہے، وہ تو مسلمان کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں۔ پیارے دوستو بزرگوں، ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کسی کو نہیں معلوم جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے صلہ اس کے کاموں کا۔ اللہ فرماتا تمہیں نہیں پتہ کہ اے لوگو جو رات کو تہجد پڑھتے ہو میں نے تمہارے لیے کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ فرمایا تو کیا جو ایمان والا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو بے ایمان آدمی ہے؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اس کے لیے جنتیں ہیں، اور کیسی جنتیں ہیں؟ فرمایا دنیا میں سسرال والے، دنیا میں ننہال والے، دنیا میں ددحال والے، دنیا میں داماد، دنیا میں بینوئی، دنیا میں چچے تائے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ فرمایا جو اس پیٹرن پر چلے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کی مہمان نوازی فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سمجھتا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا چینل چلتا ہے نگینہ ٹی وی، اس کو نہ بھولیے، یہ فیس بک پر چلتا ہے۔